جی آپ کے ساتھ ایک ذاکر نائک کی ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بیٹے فارق نائک کی ویڈیو. ذاکر نائک کے بیٹے فارق نائک کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میرا چیلنج ہے کہ اگر فارق نائک، ذاکر نائک کا بیٹا، یہ ویڈیو واچ کرے گا تو وہ ضرور اسلام کو چھوڑ دے گا، کیونکہ ذاکر نائک نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسلام چھوڑے گا تو وہ قتل نہ کیا جائے، اور وہ مرتد کی سزا جو شریعت میں ہے، جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے اس کے پاس ایک رائے ہے جو مرتد ہو جانے سے ہٹ کر اور الگ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں پورا پریشر اپنے بیٹے پہ ڈال دوں گا، میں ہر طریقے سے کوشش کروں گا وہ اسلام میں واپس آ جائے، میں اسے جائیداد سے آگ کر دوں گا، میں اسے کہوں گا تیرا میرے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ اسلام میں واپس آ جائے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم ان مسلمانوں کے لیے جو جھوٹ کی قید میں ہیں، وہ اگر آزاد ہوں تو ان کے لیے یہ جو مرتد کی سزا ہے، ذاکر نائک نے کہا ہے کہ نہیں، اپنے بیٹے کے لیے تو اس نے کہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کلپ آپ کو سنواتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ذاکر نائک نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ لاجیکلی اپنے بیٹے کو کنونس کر لے گا اسلام میں واپس لے آنے کے لیے، وہ دیکھیں گے کہ ذاکر نائک کا لاجک کس حد تک کامیاب ہے. آئیے پہلے ذاکر نائک کا وہ کلپ سنتے ہیں. یہ انگلش میں ہے، لیکن میں نے اس کی ٹرانسلیشن ایسنس آپ کو پہلے بیان کیا ہے تاکہ وہ لوگ جو انگلش نہیں جانتے یا سمجھ سکتے ان کی سمجھ میں آ جائے. آئیے پہلے وہ کلپ سنتے ہیں اور پھر میں آگے بات کروں گا. جی ذاکر نائک کا دعویٰ ہے کہ یہ کنونس کر لے گا اپنے بیٹے کو اسلام چھوڑنے کے بعد سچائی سے اور لاجک سے کہ وہ اسلام میں واپس آ جائے، اور ویسے کہتا ہے کہ میں نے اس کی ٹریننگ ہی ایسی کی ہے کہ وہ اسلام چھوڑے گا نہیں. اب سب سے پہلے ذاکر نائک کی ٹریننگ دیکھتے ہیں، کیا وہ سچائی اور لاجک پر ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو ٹریننگ دی ہے، اور پھر اس ٹریننگ کے معیار پہ دیکھیں گے ہم کہ اگر ذاکر نائک کا بیٹا فارق نائک، ذاکر نائک نے جو اس کو ٹریننگ دی ہے اس میں ذاکر نائک جھوٹا ثابت ہو جائے اور اس کا بیٹا اسلام کو چھوڑے، تو کیا ذاکر نائک اس کو واپس اسلام میں لا سکتا ہے؟ آئیے پہلے ذاکر نائک کی ٹریننگ دیکھتے ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو دی ہے. جی ذاکر نائک کا آپ نے یہ بیان سنا ہے. یہ ذاکر نائک کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ یہودی تھے، یعنی یہ اس نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہے حضرت محمد کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے اور موسیٰ کی مانند نبی ثابت کرنے کے لیے سب سے جو بنیادی علم ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ وہ کون تھے، اس علم میں ہی ذاکر نائک نے جھوٹ بولا ہے، سچ نہیں بولا. اور ذاکر نائک کی جو لاجک ہے حضرت محمد کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ ملا کر، وہ لاجک بھی غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ ذاکر نائک نے ابھی آپ نے سنا ہے کہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ یہودی تھے. تو سب سے بنیادی علم حضرت موسیٰ کے بارے میں، اس میں ہی ذاکر نائک غلط ہے، اور یہی اس نے ٹریننگ اپنے بیٹے کو دی ہے. اب ذاکر نائک کے بیٹے فارق نائک سے
سنتے ہیں ذاکر نائک کی یہی ٹریننگ، یہی علم جو ذاکر نائک نے جھوٹ پر مبنی اپنے بیٹے کو اور دوسرے مسلمانوں کو ٹرانسفر کیا ہے۔ آئیے اب فارق نائک کی زبانی سنتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ سے کیا سیکھا ہے۔ Moses, peace be upon him, and Prophet Jesus Christ, peace be upon him, are that both of them were Jews and both of them were messengers. جی آپ نے سنا کہ بیٹا فارق نائک بھی اپنے باپ ذاکر نائک کی طرح اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے، جھوٹ کو، کہ حضرت موسیٰ یہودی تھے۔ اور یہ بات کیوں سیکھی ہے؟ حضرت محمد کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے کہ وہ سچے نبیوں جیسے نبی تھے۔ اب یہاں پر ایک بات جو میں نے ذاکر نائک کی ویڈیو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ذاکر نائک نے مرتد کی سزا، اسلام کو چھوڑنے والے کی سزا موت بیان نہیں کی۔ چلے یہ تو ایک اچھی بات ہے، چاہے اپنے بیٹے کے لیے اس نے خاص طور پہ کہی۔ میں کہتا ہوں پورے اسلام کے جو ماں باپ ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ جب کوئی اسلام چھوڑتا ہے تو اس کے لیے سزا نہیں ہونی چاہیے قتل کرنے کی۔ اب اگر فارق نائک اس سچائی کو جان لے کہ ذاکر نائک نے، اس کے باپ نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، جھوٹی ٹریننگ دی ہے، جھوٹا علم ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ یقیناً اسلام کو چھوڑے گا اور سچائی کی طرف آئے گا، کیونکہ جھوٹ ایک بذات خود قید ہے۔ جھوٹ آپ کو غلام بناتی ہے، جھوٹ آپ کو غلام بناتی ہے اور سچائی سے دور لے جا کر اندھیرے کی قید میں آپ کو بند کر دیتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اگر فارق نائک یہ جان جائے کہ حضرت موسیٰ یہودی نہیں تھے بلکہ وہ لاوی تھے، حضرت موسیٰ کے باپ بھی لاوی تھے۔ ہیبریوز چیپٹر 11 ورس 23، ایکسوڈس چیپٹر 2 ورس 1 to 10 اور ایکسوڈس چیپٹر 6 ورس 14 سے 20 میں اس کا آپ کو ثبوت ملتا ہے۔ تو جب آپ سچائی کو جانیں گے تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی، اور میرا یہ دعویٰ ہے، میں آگے آنے والی ویڈیوز میں یہ بھی آپ کو ثابت کروں گا۔ قرآن کو ہم تو نہیں مانتے، لیکن اگر آپ صرف قرآن کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی آپ کو یہی سچائی آپ کے سامنے آئے گی کہ موسیٰ کی مانند حضرت محمد نہیں ہے، اگر صرف آپ قرآن کی تعلیم کو سامنے رکھیں۔ ہاں، قرآن سے باہر دوسری کتابوں میں جائیں تو مسلمانوں نے بہت ساری جھوٹی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہی اگر آپ بائبل مقدس کی تعلیم کی طرف آئیں، بائبل مقدس کی طرف آئیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی ملے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے ہو تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ تو اس سے یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت محمد کو زبردستی مسلمان سچے نبیوں سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج اگر آپ اس سچائی کو جان کر جھوٹ کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جب آپ سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں تو آپ آزاد ہوتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا مسلمان ماں باپ جو اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے؟ ہے کوئی ایسا مسلمان جس کو غلط تعلیم ملی ہے، وہ اپنے آپ کو اس جھوٹی اور غلط تعلیم سے نکال کر، اسلام کی اس جھوٹی تعلیم سے نکال کر سچے نبیوں اور سچی تعلیم اور بائبل مقدس کی طرف لے کر آئے؟
اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے.